بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، وہاں سے رزق عطا ہوگا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک مرفوع حدیث ہے۔ مرفوع حدیث وہ حدیث ہے جس میں کسی قول، فعل یا تقریر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3819۔ مذکورہ روایت سندن ضعیف ہے، تاہم توبہ استغفار کی اہمیت و فضیلت دیگر احادیث سے مسلم ہے۔ علاوہ ازیں سورہ نوح میں بیان فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کرتے ہوئے کہا تھا، اپنے رب سے بخشش مانگو اور توبہ کرو، وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے دریا جاری کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ دنیاوی مشکلات کے حل اور دنیاوی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ استغفار کا مطلب اور اس کا طریقہ۔ استغفار کا مطلب اور اس کا طریقہ بیان کرنے کے لیے دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ کی ویب سائٹ پر پوچھے جانے والا ایک سوال اور اس کا جواب آپ کی معلومات کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال: استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ صرف استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ جواب: استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا، اور حقیقت اور روح یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا اور گندا کر رکھا ہے، اور پھر اسباب مغفرت اختیار کرے، نفس کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول باری تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور اس کے بعد صدقے دل سے توبہ و استغفار کرے، اور اس کے لیے کوئی بھی الفاظ جس سے اللہ سے معافی مانگنے کا معنی موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ استغفار کے لیے بہترین الفاظوں میں سے چند یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں، اور اے میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما لے، تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اختتامی الفاظ:
استغفار ایک عظیم عبادت ہے، چاہے گناہ سرزد ہو جانے پر کیا جائے یا ایسے ہی کیا جائے۔ استغفار کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے رب اغفر لی، ترجمہ اے میرے رب میری مغفرت کر دے، یا استغفر اللہ یعنی میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور اس طرح کے دیگر صیغے۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔